I am محمد اظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کی کال آئے تھے کہ عید الفطر کے نماز کے متعلق بھی ایک ویڈیو آپ کے ذریعے آپ بنا دیں تو عین نوازش ہوگی۔ تو ہم آج آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ہوتی ہے قربانی کے دن جو پڑھتے ہیں اور عید الفطر، یہ دو عیدیں اسلام میں ہیں، تو ان دونوں کی عیدوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے۔ دوسرا یہ ہے مسئلہ کہ نماز عید خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ عام طور پر جو جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور بعد میں جمعہ کی نماز، تو یہاں پر نماز عید خطبے سے پہلے پڑھی جائیں گی اور بعد میں خطبہ ہوں گے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے کہ عید کی نماز با جماعت پڑھنا لازم ہے، جماعت کے ساتھ۔ اکیلا آدمی بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد اگلا ہے مسئلہ کہ عید کی نماز سے پہلے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی۔ عید کی نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے اذان نہیں دیں گے اور اسی طرح سے اقامت نہیں کہی جائیں گی۔ اگلا ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت واجب پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں 2 رکعت یعنی کہ فرض، الگ الگ نمازیں ہوتی ہے، فرض، سنت، سنت موقدہ، غیر موقدہ، واجب، جیسے کہ ہم واجب الفطر پڑھتے ہیں۔ تو عید کی نماز 2 رکعت ہے واجب پر مشتمل، جس میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، یعنی اللہ اکبر جو تکبیر کہتے ہیں کانوں تک ہاتھ لے جا کر، تو اس طرح سے 6 زائد، یعنی کہ ایک جو عموماً ہے اور 6 زائد یعنی زیادہ۔ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا، جو سورہ ثنا سبحانک اللہم جو ہے اس کے بعد پڑھنا ہے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، یعنی کہ پہلے عام طور سے جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد جو دعائے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد 3 اس میں تکبیریں یہ کہی جائیں گی۔ اور قرات جب شروع کرنے سے پہلے اور 3 تکبیریں جو رہیں گی، یعنی یہ جو 3 تکبیریں رہیں گی ثنا پڑھنے کے بعد، تو یہ قرات شروع کرنے سے پہلے کی رہیں گی۔ یہ 3 تکبیریں ہونے کے بعد قرات شروع ہوں گی، اور جو 3 تکبیریں رہیں گی تو دوسری رکعت، یعنی کہ آپ جب پہلی رکعت پوری مکمل کر لیں، یعنی کہ پھر سجدہ کر کر جب کھڑے ہو جائیں، تو اس کے بعد دوسری رکعت میں جب قرات ختم ہو جائیں گی، پھر عام طور سے جو قرات ہے وہ قرات ختم کر لے، اب رکوع میں جانے سے پہلے یہ 3 تکبیریں ہوتی ہیں۔ زائد تکبیریں کہتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے جاتے ہیں۔ عید کی نماز کا طریقہ تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ پہلے نیت کر لیں، میں نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ، جو بھی آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں دونوں میں سے، کی 2 رکعت نماز واجب، جیسے کہ عام طور پر جو لوگ نیت کرتے ہیں، پہلے ہم وہ نیت کی بات کریں گے کہ میں نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز واجب بما، یعنی کہ ساتھ بما 6 زائد تکبیروں کے امام کے پیچھے ادا کرنے کی نیت کی۔ اب کچھ لوگوں کا، کچھ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ اس طرح سے اردو میں بولنا نہیں بولنا، تو یہ جو نیت ہوتی ہے آپ اسے ایک تو اردو میں کہہ لیں یا پھر عربی میں، اس طرح سے کہ عربی میں درج ذیل جو افضل طریقہ ہے وہ عربی: نویت ان اصلی اللہ تعالی رکعت الواجب صلاۃ العید مع سنت التکبیرات واجبۃ الزائد خلف الامام۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں، نویت یعنی نیت کرنا، ان اصلی اللہ جو صلاۃ سے جو نماز کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے واجب رکعت کی صلاۃ، نویت ان اصلی اللہ تعالی رکعت الواجب صلاۃ العید مع سنت التکبیرات واجبۃ زائدۃ خلف الامام۔ اس کا بھی وہی تقریباً مطلب یہ رہے گا کہ نویت یعنی کہ میں نے نیت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص، یعنی کہ بہت سارے لوگ کا اس میں بھی اصلی مطلب ایسا کچھ لیتے ہیں لوگ، خاص وغیرہ،
تو کچھ لوگوں کا یوں بھی اختلاف ہے کہ پھر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں تو عام طور پہ کس کے لیے پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ سارے مسائل ہیں، تو اس سے پیچیدہ نہ ہو ان مسائل میں. ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا ہے، تو ان میں نہ پڑھتے ہوئے ہم اپنی نیت کریں کہ نویت ان اصلی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے واسطے رکعت الواجب الصلاۃ، کہ واجب نماز کی رکعتیں عید کی، واجب الصلاۃ العید، عید کی، ما یعنی 7 سنت تکبیرات، کہ سنت تکبیرات کے ساتھ واجبت زائدت خلف الامام، جو امام ہے اس کے پیچھے، اس طرح سے یہ تکبیر زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، اس کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے. نیت کے الفاظ جو ہے ذہن میں سوچ لینا کافی ہے، زبان سے ادا کرنا ان کا ضروری نہیں ہے. نیت کر لینے کے بعد امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، تو اس کے ساتھ آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں اور ہاتھ باندھ لیں. پھر ثنا، یعنی کہ سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ غیرک، یہ پڑھ کر امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں گے. اور ہاتھ کھلے چھوڑ دیں گے، یعنی باندھیں گے نہیں. پھر دوسری تکبیر بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں. پھر تیسری تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے. یعنی کہ جو ہاتھ پہلے کب باندھے ہیں کہ جب پہلے ثنا سبحانک اللہم پڑھتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے پہلا، اور 2 بار چھوڑ دینا ہے. اور تیسری میں یعنی کہ اب چھوڑنے کے بعد نماز، یعنی کہ آپ قرات کے لیے باندھ رہے ہیں، تو اس لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ تیسرا جو ہے یعنی کہ چوتھے نمبر پہ جو تکبیر رہیں گی اس پر آپ ہاتھ باندھ لیں پہلی میں. اس طرح سے 4 اس طرح سے ہو جاتے ہیں، کیونکہ 3 زائد ہیں، یہاں پر زیادہ 3 ہیں. آپ بھی امام صاحب کی اتباع کرتے رہیں. ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر ٹھہرنا ہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے. یعنی کہ کتنی دیر رکنا رہے گا ہر تکبیر کے بعد کہ 3 مرتبہ کم سے کم سبحان اللہ کمپلیٹ ہو جائے، اتنی دیر. اب امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر آواز بلند قرات کریں گے. آپ خاموشی سے پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ قرات کو سنیں. دعائے ثنا ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ تعوذ پڑھیں، جیسے کہ جس کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ کے قرات شروع کیجیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. تو آمین اس پر بھی اختلاف ہے، کچھ زور سے کہنے پر، کچھ
الگ سے. تو بہرحال آپ کے کم سے کم آپ آمین اتنی آواز میں تو بھی کہے، ہلکے سے بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی مطلب گونج جائے آواز، یعنی کہ آمین ہلکی سی بھی اگر آپ کہہ دیتے ہیں. کچھ لوگ اس کے اختلاف میں جانے کی وجہ سے آمین ہی نہیں کہتے. تو یہ جب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم آمین نہیں کہہ رہے تو پھر یہ تو ایک حساب سے اچھی بات نہیں ہے. تو آمین اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بہتر رہے گا. بہرحال اس پر اگر خاموشی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس پر تو ایسی کوئی پکڑ کا حساب سے نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ہلکے سے ہی کیوں نہ کہیں، لیکن آپ جو ہے تو آمین ضرور کہیں. الگ سے ہوں گے، آپ اظہر الدین شیخ یوٹیوب پر سرچ کر کے پلے لسٹ سے یہ قرآن مع ترجمہ سن سکیں گے. تو شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے. آمین. انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو میں سورہ البقرہ کا ترجمہ ہم سنیں گے انشاءاللہ. آپ تب تک ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، سب کو شیئر کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس کا ترجمہ ہے کہ زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کہہ رہا ہے، کھا رہا ہے. بے شک جو انسان ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سر تسر خسارے میں ہے، مطلب سر سے لے کر پیر تک خسارے میں، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے، صرف ان لوگوں کے سوا جو ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لائے. ایمان لانا یعنی کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، دل سے اقرار کرنا اس کا، اور نیک عمل کیے. اور پھر نیک عمل کرنا، پھر اس میں نیک عمل میں آتے ہیں حقوق العباد، یہ پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسکینوں کے، یہ سارے مسافروں کے. اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی، کہ حق کی تلقین کی، کہ حق پر رہو، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی کہ صبر بھی کرتے رہو.
یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. رکوع کرتے وقت یاد رہے کہ پیٹھ پوری سیدھی ہو اور قبلہ رخ ہو، اور دونوں ہاتھ اس طرح سے ہو تصویر کی طرح، دونوں پیر قبلے کی طرف ہو، ادھر ادھر بکھرے نہ ہو پیر، اس طرح سے خیال رکھے. اور نظریں سجدے کی جگہ. پھر آپ رکوع میں جانے کے بعد یہ تسبیح پڑھے. 3 بار پڑھ سکتے ہیں یا 5 بار، 7 بار، طاق اس طرح سے علماء کہتے ہیں. رکوع میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کو 3، 5 یا 7 اس طرح طاق مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار بڑی عظمت والا. رکوع میں جو آپ تسبیح پڑھیں گے، جو تسبیح آپ سجدے میں پڑھیں گے اور جو سجدے کے درمیان میں پڑھیں گے، تو وہ تسبیح آپ کو یعنی کہ دل ہی دل میں پڑھتی رہنے ہیں، یا بہت ہی ہلکی آواز سے، ایسے زور سے نہیں پڑھنا. تسبیح پڑھنے کے بعد امام کہیں گا سمی اللہ لمن حمدہ، اور مختلف پیچھے کے لوگ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے لیے ثابت ہوگا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. تو یہ کہنا اس طرح سے ہے. اور اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھ رہا، اکیلے پڑھ رہا ہے، تو وہ سمی اللہ لمن حمدہ بھی پڑھے، ربنا ولک الحمد بھی پڑھ لے. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب امام نہیں ہے تو وہ صرف وہی کہے، سمی اللہ لمن حمدہ کہنا ہے اور بعد میں ربنا لک الحمد پڑھ کر پھر سجدے میں جانا ہے. سمی اللہ لمن حمدہ کا مطلب رہے گا کہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اور اس پر جب کہیں گے ربنا لک الحمد تو اسے تحمید کہتے ہیں. اور یہ جو رہے گا تو تسمیع رہے گا سمی اللہ لمن. رکوع میں جو کہتے ہیں تو اس کو تسبیح جو ہے اس کے بعد جو تسمیع کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ کی، یعنی اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو سارے لوگ تحمید پڑھیں گے ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے. پھر اس کے سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے آئیں گے، اللہ اکبر. اور سجدے میں سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالی شان. دونوں پیر سجدے اس طرح سے ہونے چاہیے جس طرح سے پکچر میں دکھائی دے رہے ہیں. دونوں ہاتھ بھی کھڑے اور قبلے کی طرف، دونوں پیر بھی اور کھڑے، اور نظریں جو ہے تو سجدے کی طرف ہونی چاہیے. اور اس طرح سے بالکل اس پوزیشن میں سجدہ کرنا چاہیے، پیشانی اور ناک لگی ہو.
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 یا 7 مرتبہ اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب نکلتا ہے ترجمہ کہ پاک ہے میرا پروردگار جو بلند مرتبے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر قاعدے کی حالت میں کچھ وقفے کے لیے بیٹھنا ہے۔ اب ان دونوں جو سجدے 2 رہیں گے، 2 سجدے کرنا ہے، تو 2 سجدے پہلے جو سجدے میں اٹھے تو اس میں اس کو کہیں گے جلسہ، اور اس جلسے میں آپ کو یہ پڑھنا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری حالت کی اصلاح فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، اور مجھے بلندی عطا فرما۔ اس طرح سے یہ سارا اس کے مطلب میں آتا ہے۔ تو جلسے کی حالت میں یہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں پیر قبلہ رخ کی طرف اور اس طرح سے کھڑے ہونے چاہیے، یہ اس بات کا دھیان رکھے۔ اور سجدہ کرتے وقت پہلے پیشانی زمین سے رکھے اور ناک، نظریں جو ہے تو سجدے کی طرف ہو، دونوں ہاتھ بھی سیدھے۔ دونوں سجدے ہونے کے بعد اگر پہلی رکعت ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جانا اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ بہت بڑا ہے، اور کھڑے ہو جانا ہے اور ہاتھ باندھ لینا ہے۔ دوسری رکعت جو رہیں گی تو اس میں اب ڈائریکٹلی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ الحمدللہ کا سورہ پڑھ لیں، پھر کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیجیے۔ دعائے ثنا ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ تعوذ پڑھے، جیسے کہ جس کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ کے قرات شروع کیجیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ تو آمین اس پر بھی اختلاف ہے، کچھ زور سے کہنے پر، کچھ الگ سے۔ تو بہرحال آپ کے کم سے کم آپ آمین اتنی آواز میں تو بھی کہے، ہلکے سے بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی مطلب گونج جائے آواز، یعنی کہ آمین ہلکی سی بھی اگر آپ کہہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے اختلاف میں جانے کی وجہ سے آمین ہی نہیں کہتے،
تو یہ جب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، اس کا ترجمہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم آمین نہیں کہہ رہے تو پھر یہ تو ایک حساب سے اچھی بات نہیں ہے. تو آمین اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بہتر رہے گا. بہرحال اس پر اگر خاموشی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس پر تو ایسی کوئی پکڑ کا حساب سے نہیں ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ ہلکے سے ہی کیوں نہ کہیں، لیکن آپ جو ہے تو آمین ضرور کہیں. اگر 2 رکعت ہے تو دونوں رکعتوں میں ایک تو آپ باقی کا سورہ ایڈ کر لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. شامل رہے. اور دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو کر امام صاحب کی قرات کو انتہائی غور و فکر کے ساتھ سنتے رہے. یعنی کہ پہلی نماز کو آسانی سے پھر 3 زائد تکبیریں ہو گئی، اچھے سے کمپلیٹ کر لینا ہے سارا. امام صاحب قرات مکمل کر کے رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہیں گے. اور حسب سابق، اب یہاں پر ہاتھ باندھنے کا تو سوال نہیں ہوگا، تو اب حسب سابق اس طرح سے ہر تکبیر کے ساتھ کیا کرنا ہے، کانوں تک ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، پھر دوسری بار اور تیسری بار، اور چوتھے میں آپ رکوع میں چلے جائیں. آپ کو بھی امام صاحب کی پوری اتباع کرنی ہوگی. اس کے بعد چوتھی تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر کہہ کر رکوع میں چلے جائے. یعنی کہ 3 ہو گئے، پہلے 3 اور بعد میں 3، یہ زائد تکبیریں ہوگی. اور عام نمازوں کی طرف پھر ویسے ہی سجدہ اور تشہد سے فارغ ہو کر سلام پھیر دیں. پڑھنے کے بعد پھر آپ کو رکوع میں جانا ہے. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. رکوع میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کو 3، 5 یا 7 اس طرح طاق مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 3 مرتبہ، جس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا پروردگار بڑی عظمت والا. دوسری رکعت کے دونوں سجدے ہو جانے کے بعد آپ کو قاعدے کی حالت میں بیٹھنا ہے. تسبیح پڑھنے کے بعد امام کہیں گا سمی اللہ لمن حمیدہ، اور مختلف پیچھے کے لوگ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے لیے ثابت ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. سمی اللہ لمن حمیدہ کا مطلب رہے گا کہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اور اس پر جب کہیں گے ربنا لک الحمد تو اسے تحمید کہتے ہیں. اور یہ جو رہے گا تو تسمیع رہے گا سمی اللہ لمن. رکوع میں جو کہتے ہیں تو اس کو تسبیح جو ہے اس کے بعد جو تسمیع کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کی، یعنی اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو سارے لوگ تحمید پڑھیں گے ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف.
سمی اللہ لمن حمیدہ کا مطلب رہے گا کہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور اس پر جب کہیں گے ربنا لک الحمد تو اسے تحمید کہتے ہیں، اور یہ جو رہے گا تو تسمیع رہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ۔ رکوع میں جو کہتے ہیں تو اس کو تسبیح جو ہے اس کے بعد جو تسمیع کہیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ کی، یعنی اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو سارے لوگ تحمید پڑھیں گے ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ پھر اس کے سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے آئیں گے، اللہ اکبر، اور سجدے میں سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالیشان۔ اب ان دونوں جو سجدے دو رہیں گے، دو سجدے کرنا ہے تو دو سجدے، پہلے جو سجدے میں اٹھے تو اس میں اس کو کہیں گے جلسہ، اور اس جلسے میں آپ کو یہ پڑھنا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ اس کا ترجمہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میری حالت کی اصلاح فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، اور مجھے بلندی عطا فرما۔ اس طرح سے یہ سارا اس کے مطلب میں آتا ہے، تو جلسے کی حالت میں یہ پڑھنا ہے، پھر دوبارہ آپ کو سجدے میں جانا ہے۔ قاعدے کی حالت میں جب بیٹھے تو یہ ضرور یاد رکھے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے جو اس طرح سے رکھے، اور یہ جو دونوں پیر ہے تو ایک پیر کھڑا ہونا چاہیے اور ایک پیر آڑی طرف آڑا ہونا چاہیے، جس طرح سے شکل میں دکھایا ہوا ہے۔ قاعدے میں آپ کو التحیات پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی آل عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ، اس طرح کہتے ہوئے اپنی جو انگلی ہے شہادت کی، اس شہادت کی انگلی ہے تو گواہی دینے کے مترادف ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہاں تک انگلی اسی طرح رکھنا ہے کہ شہادت کی انگلی ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ انگلی ہمیشہ ہلاتے رہنا ہے اس طرح سے، لیکن اس پر ہمیں قیامت کے دن امید ہے کہ اس پر پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی عمل کر لے، جو بھی علماء کو فالو کر لے، تو وہ مین چیز نماز، سطر کا ڈھکنا وغیرہ جو اہم بنیادی مسائل ہیں اس میں آپ جائیں، یہ مسائل میں نہ جائیں۔ اس کا یوں ترجمہ نکلتا ہے کہ تمام عبادتیں، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہے، اور بدنی عبادتیں یعنی جو بدن کی ہے، اور مالی عبادتیں بھی جو مال کے ذریعے، یعنی اس میں ایک طرح بھی بتائی ہوئی ہے کہ کس کس قسم کی عبادتیں ہوتی ہے، زبانی، بدنی، مالی۔ سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں تشہد جو شہادت کے لیے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس میں بھی کچھ اختلافی مسائل یوں ہیں کہ اس میں یا کہہ سکتے ہیں تو عام دنوں میں کیوں نہیں کہہ سکتے، تو یہ ایک طریقہ جو بتایا ہوا ہے، اور نماز میں چونکہ کوئی چینجز نہیں کر سکتے اس لیے یہاں پر بھی ہم اس کے پڑھنے میں چینجز نہیں کر سکیں گے، اور وہ یا ایھا النبی ہے، تو بہرحال یہ مسائل الگ ہے، اس میں کبھی نہ جائے۔ تشہد کہیں گے اسے قاعدے میں جو پڑھیں گے التحیات ہونے کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف وہ بھی درود ابراہیم والا۔
درود ابراہیم یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم کا جو پہلے مرتبہ جو پڑھتے اللہم صلی اللہ، تو وہ سلامتی کے اعتبار سے ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: الہی ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یعنی اولاد پر رحمت بھیج، جس طرح کما صلیتا، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل یعنی اولاد پر۔ بے شک تو تعریف کے لائق ہے، بزرگ ہے، تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ اور جو دوسرا ہے مطلب اس کے ہی ساتھ کا اللہ بارک علی والا، تو برکت کے ریلیٹڈ، الہی برکت دے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، اولاد پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت محمد ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل یعنی اولاد پر۔ بے شک تو تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اس طرح سے اس کے یہ ترجمے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں اسے دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح ہے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کی ترجمہ: اے اللہ، بے شک میں نے اپنے نفس پر، خود پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور اس گناہ کو تیرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، بس تو میری بخشش کر دے اپنی جانب سے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ پڑھ کر سلام پھیر لینا ہے۔ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف یعنی بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کے بعد دائیں جانب یعنی کہ الٹے ہاتھ کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شولڈرز پر نظر ہو۔ اس طرح سے یہاں پر پوری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ مذبوح کے کچھ احکامات ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنی تاخیر سے آیا کہ امام صاحب تکبیر کہہ کر قرات شروع کر چکے تھے، تو یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے طور پر 3 تکبیریں کہہ کر قرات کے استماع میں مشغول ہو جائے۔ یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے گاڑی پنکچر ہو گئی، کچھ ہو گیا، کچھ وجہ سے انسان اگر داخل سے آ سکتا ہے، تو ایسے میں اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب نے قرات شروع کر چکے ہیں، اب اس کے کتنے تکبیریں رہ گئے، 3 پہلے کے اور ایک جو عموماً طور پر ہے، اس طرح سے تو وہ تکبیر تحریمہ کہے اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ جو زائد تکبیر ہے وہ کہہ کر قرات کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب رکوع کر چکے ہیں تو یہ تکبیر تحریمہ کہہ کر 3 تکبیریں کہیں۔ امام صاحب اگر رکوع کر چکے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہہ کر 3 تکبیریں کہے، یعنی کہ اب وہ آیا بندہ اور اس نے دیکھا کہ امام صاحب تو رکوع کر چکے ہیں، تو یہ تکبیر تحریمہ پہلے کہیں گا، یعنی اللہ اکبر 3 تکبیریں کہیں گا، پھر رکوع میں چلا جائے اور یہ سمجھتا ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیریں کہنے سے امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، یعنی ابھی امام صاحب رکوع میں ہی ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اب کھڑے کھڑے صرف تکبیریں ہی کہیں گا تو امام صاحب تو رکوع سے اٹھ جائیں گے۔ اب اس کی نماز تو جب رکوع نہیں ملے گا تو 1 رکعت نہیں ملیں گی حدیث کے حساب سے،
تو تکبیر تحریمہ کہہ کر سیدھا رکوع میں چلے جائے، یعنی اللہ اکبر رکوع میں چلے جائے، اور تسبیحات کے بجائے رکوع کے اندر ہاتھ اٹھائے بغیر 3 تکبیریں کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے۔ اگر اس کی تکبیریں پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، یعنی اب ایسا ہوا کہ اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے، اب ایک رکعت تو مل گئی، لیکن اب ایسا ہوا کہ امام صاحب اٹھ گئے، اب اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ 3 تکبیریں کہہ سکیں، تو یہ تکبیریں چھوڑ کر امام صاحب کی اتباع میں رکوع میں سے اٹھ جائے، اس کی نماز بغیر کسی قسم کے کراہت کی پوری ہو جائیں گی، اس طرح سے علماء کہتے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ کہ اگر پہلی رکعت مکمل ہو گئی پوری طرح سے، اب دوسری رکعت میں شریک ہوا، تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد، امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو اس کے بعد کھڑے ہو کر پہلے ثنا پڑھے، یعنی پہلی رکعت پوری ہو گئی تھی، اب اس کی رکعت تو چھوٹ گئی، اب دوسری رکعت میں شریک ہوا تو کیا کریں گا وہ کہ سلام پھیرنے کے بعد، یعنی اب امام صاحب جب سلام پھیریں گے، کیونکہ اب یہ وہاں پر تکبیر نہیں لا سکتا، کیونکہ اب چونکہ وہ 2 رکعتوں میں ہے زائد تکبیر ہے، تو اس لیے اب سلام پھیرنے کے بعد اسے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب وہ کیا کرے گا، اب پہلے ثنا پڑھے گا، ثنا سبحانک اللہم، پھر قرات کرے گا، یعنی کہ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھ گیا، اب دعائے ثنا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں قرات سے پہلے تو وہ یہ ہے، ثنا پڑھتے وقت میں اس کا نام صرف ثنا ہے، یعنی اللہ کی حمد بیان کرنا، اس کو ہم نام لے کر اسے شروع نہیں کر سکتے، نماز میں اسے وہیں سے پڑھنا ہوگا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد قرات کرے، اور رکوع میں جانے سے پہلے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے تکبیریں کہے، یعنی وہ تکبیریں 3 تکبیریں، لیکن اگر مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پہلے تکبیریں کہہ لی، یعنی اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، اب اس نے اگر پہلے ہی تکبیریں کہہ لیا تھا تو وہ بھی نماز درست ہو جائے گی، مگر جان بوجھ کر اس طرح سے کرنا بہتر نہیں ہے۔ اگلا یہ مسئلہ ہے کہ اگر نماز عید کی دونوں رکعتیں نکل جائے، دونوں بھی رکعت نکل گئی اور اتحیات میں شریک ہوا ہو، تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز کو اسی طرح مکمل کرے جس طرح کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور ہر رکعت میں اپنے موقع پر زائد تکبیریں کرے، یعنی اب جو ہے تو اس کو رکوع بھی نہیں ملا، تب رکوع سے پہلے جو 3 تکبیریں تھی وہ بھی بھول گیا، تو اب وہ جو رکعتیں تو اب اس کو 2 پڑھنا ہے، رکوع نہیں ملا تو اب اپنے حساب سے اس کو 3 کر کے وہ زائد تکبیریں کہنا ہے۔ بھولنے کی صورت میں اگر کچھ تقدیم اور تاخیر ہو جائے تو معاف ہے، کہ اگر وہ بھول گیا اگر کچھ کے کتنے پڑھا تھا کتنے نہیں، تو ایسا کچھ ہو گیا تو وہ معاف ہے۔ اگلا ہے کہ اگر عید کی نماز کے وقت جنازہ حاضر ہو تو پہلے عید کی نماز ادا کرے، پھر جنازہ پڑھے، اور پھر عید کا خطبہ پڑھے۔ مطلب علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر عید کی نماز کے وقت اگر جنازہ حاضر ہے تو پہلے عید کی نماز ادا کرنا چاہیے، پھر جنازے کی پڑھے، اور پھر عید کا خطبہ دے، یعنی اب کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ بھائی عید کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے خطبہ ختم کرے، نماز جنازہ پڑھے، تو نماز جنازہ پڑھ لے پھر عید کا خطبہ پڑھے۔ جمعے کی نماز کے واجب اور صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہے وہی نماز عید کے لیے بھی ہے، کہ اس کے واجب اور صحیح ہونے کے لیے، اور نماز کے پہلے بھی جو احکامات ہے، جیسے کہ ایک تو پاک ہونا، غسل کرنا، غسل کے واجبات، اور وضو ہونا سامنے والے کو، یہ سارے چیزیں یہ سارے نمازوں میں اسی طرح سے داخل ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے نماز جمعہ کے بھی جو واجبات ہے اور جو شرائط ہے اسی میں ہے، سطر کا ڈھکنا وغیرہ، نماز کے شرائط، یہ ساری چیزیں سیم اس میں ہے۔ تو آپ یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور آپ بھی اس پر عمل کریں، اور بار بار اگر آپ اسے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پکا فٹ ہو جائے گا آپ کے مائنڈ میں، تو آپ بھی کسی کو کہہ سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی نماز صحیح سے مکمل ہو جاتی ہو تو ثواب جاری میں آپ بھی حقدار رہیں گے۔ تو جزاک اللہ، شیئر کیجیے۔
نماز عید میں غلطی ہو جانے کا حکم۔ اگر امام صاحب کی کسی غلطی کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی تو عید کے وقت میں اگر گنجائش ہے تو نماز کو باجماعت دوبارہ پڑھ لینا چاہیے، اور اگر وقت ختم ہو چکا ہے تو عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، توبہ و استغفار کر لے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اگر امام صاحب سے نماز عید کے دوران کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو، یعنی کہ غلطی کے بعد سجدہ سہو جو کیا جاتا ہے تو وہ لازم آتا ہے، تو یہ غلطی معاف ہے، یعنی کہ سجدہ سہو نہیں بھی کریں گے تو بھی کام ہو جائے گا، سجدہ سہو نہ کریں، نماز میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ نیکسٹ یہ مسئلہ ہے کہ اگر مقتدی سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی، مقتدی سے ایسی غلطی سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر امام صاحب اس کے ساتھ دوبارہ شرکت ہو سکتی ہے تو نئے سرے سے نماز سے شریک ہو کر جتنی ممکن ہو امام صاحب کے ساتھ ادا کر لے اور باقی مذبوح کی حیثیت سے پوری کر لے، یعنی کہ ایک سبق کے حیثیت سے پوری کر لے، اور اگر جماعت کی نماز میں شمولیت ممکن نہیں ہے تو اکیلے دوبارہ نہ پڑھے، کیونکہ عید کی نماز اکیلے نہیں پڑھ سکتے اور عید کی نماز کی قضا یا کفارہ یا اعادہ نہیں ہے۔ نیکسٹ یہ مسئلہ ہے کہ اگر امام صاحب پہلی رکعت میں ثنا جو ہے اس کے بعد تکبیر کہنا بھول گئے اور قراءت شروع کر دی تو یاد آنے پر قراءت کے بعد رکوع سے پہلے تکبیر کہہ لے، یعنی اگر امام صاحب نے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد جو تکبیر کہتے ہیں 2 مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھتے ہیں اور اس کے بعد قراءت ہے، تو اگر امام صاحب نے پہلی بار ہی تکبیر تحریمہ کہی اور ثنا پڑھنے کے بعد تکبیر کہنا بھول گئے اور قراءت شروع کر دی، تو یاد آنے پر اب ان کو یاد آ گیا تو قراءت کے بعد جو ہے تو رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کو کہہ لینا ہے، کیونکہ اب زائد تکبیر کی نیت ہے تو وہ تکبیر کو بعد میں کہہ لینا ہے، اور رکوع میں یاد آ گیا تو رکوع کے اندر ہی تسبیحات کی بجائے تکبیر کہہ لے، یعنی جو سبحان اللہ سبحان ربی العظیم جو پڑھتے ہیں تو سبحان ربی العظیم کی بجائے تکبیر کہہ لے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تکبیر اس طرح سے کہتے ہیں۔ یہ علم.com پی کے اس طرح سے اس کے حساب سے ہم آپ کو یہ پہنچا رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسری رکعت کی تکبیر بھول گئے تو اس کا بھی حکم یہی ہے، حکم یاد آنے کے بعد رکوع کے اندر ہی تکبیر کہہ لے، دوسری رکعت کی بھی اگر تکبیر بھول گئے ہو تو یعنی کہ اب رکوع میں جانے سے پہلے دوسری سے پہلے 3 تکبیریں کہنا تو زائد، اب بھول گئے تو رکوع کے اندر ہی 3 تکبیریں کہہ لے۔ بے شک انسان غلطی کا پتلا ہے اور وہ حساب سے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اگر غلط فہمی ہونے کا اندیشہ ہو تو آہستہ آواز سے تکبیر کہہ لے، کہ اگر کس غلطی کا اندیشہ ہو کہ غلط فہمی کا کہ بھائی دیہاتی لوگ ہیں یا اتنے مسائل نہیں معلوم ہے، تو اگر اللہ اکبر کہیں گے تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور افراتفری ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ اکبر کا حکم دینے کے بعد امام صاحب اٹھے نہیں، تو اس طرح سے اگر اندیشہ ہو غلط فہمی کا تو آہستہ آواز سے ہی تکبیر کہہ لے۔ اگلا یہ ہے کہ اگر رکوع کے بعد اگر یاد آ گیا کہ تکبیر نہیں کہہ سکا تو انہیں چھوڑ دے، اب تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اب اگر پہلے جو نیت کی تھی پہلی رکعت تک الگ بات تھی، دوسری تک الگ بات تھی، اب رکوع کے بعد اگر یاد آیا دوسری رکعت کے تو اب چونکہ یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اب تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا اور اللہ اس کو انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی اس طرح سے۔